السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایم پاکستان۔ میری ٹیبل پہ آپ کو اکثر یہ رومی کی کتاب نظر آتی ہے اور اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو محبت ہے اس کے ذریعے جو کانٹے ہیں وہ بھی جو ہے وہ پھول بن جاتے ہیں۔ لیکن رومی کی جو تعلیمات ہیں یہ ان دلوں کے لیے ہیں جن میں خدا بستا ہے، یہ ان آنکھوں کے لیے ہیں جن میں شرم و حیا ہے، جن دلوں میں محبت نہیں ہے، جن دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، ان کے لیے رومی کی کیا اوقات ہے اور اس کی محبت کی تعلیمات کی کیا اوقات ہے۔ پھر رومی نے ہی ایک جگہ لکھا کہ محبت سے خالی دل جو ہے وہ ایک قبر ہے۔ لیکن اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو دوسروں کی قبریں کھودنے کا شوق ہو، بے یار و مددگار لوگوں کو قبروں میں بھیجنے کا شوق ہو، ان کے لیے رومی کی تعلیمات کیا معنی رکھتی ہیں؟ اب جو دل محبت سے خالی ہیں، جن میں خوف خدا نہیں ہے، وہ کیسے جانیں جن کی زبانوں کے ساتھ کانٹے لگے ہیں کانٹوں کو پھولوں میں کیسے تبدیل کریں گے؟ رومی کی تعلیمات یقیناً ہر اس فرد کے لیے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ کل اس کو خدا کے حضور پیش ہونا ہے، کہ کیے گئے کاموں کا کل وہاں پہ جواب دینا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اپنی عاقبت بھول چکی ہے، جن کو یہ یاد نہیں کہ انہوں نے مرنا ہے، جن کو یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے ان سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے ان عہدوں پہ رہے ہیں، جن کو یاد نہیں کہ ان سے پہلے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس اختیار تھا، جن کے پاس طاقت تھی، اور انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ لوگوں پہ اسی طرح ظلم و ستم کیا جیسا کہ کل ہوا کہ کیسے رات کے اندھیرے میں آپریشن کیا گیا، کیسے لوگوں کو بھاگنے پہ مجبور کیا گیا، لوگ اپنی گاڑیاں اپنا سر و سامان وہیں چھوڑ کے بھاگے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ورکرز وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بقول ان کے بہت سارے جو ہے وہ ورکرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، دوسری جانب سے بہت سارے پولیس والے جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 4 رینجرز کے جو جوان ہیں وہ اس سے پچھلی رات جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو اس سب کو بہت اچھے طریقے سے روکا جا سکتا تھا۔ چلیں ایک نقصان ہو گیا تھا، اس سے پچھلی رات جو نقصان ہو گیا تھا، یہ لوگ آ گئے تھے، انہوں نے کتنا کچھ نقصان کیا، کچھ شیشے توڑے، آپ نے تو دل توڑے ہیں، انہوں نے درختوں کو آگ لگائی، آپ نے تو اپنی زبان سے جو ہے وہ دلوں کو آگ لگائی ہے۔ اور ایک جو تشدد کی سیاست ہے اور ایک جو تقسیم کی سیاست ہے، جس کو ختم کرنے کا ایک موقع تھا آپ کے پاس، کہ آپ قوم بن کے ایک ریاست بن کے ان کو انگیج کرتے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے، آپ نے وہ موقع گنوایا ہے۔ بلکہ آپ نے وہ جو ڈیوائیڈ ہے، جس کو ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیوائیڈ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جو لسانیت کی ڈیوائیڈ ہے، جو انتشار کی سیاست ہے اس کی ڈیوائیڈ ہے، آپ نے تو اس کو ڈبل کر دیا ہے۔ کیا اس وفاقی حکومت میں کوئی ایسا اہل عقل انسان نہیں تھا جو سامنے آتا، جو یہ کہتا کہ نہیں یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان کی لیڈرشپ سے بات کریں گے؟ آپ کہتے ہیں جی ہم بات نہیں کرتے۔ اب یہ بتائیں کہ جو کل کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان میں جو ہے اور ریاست میں جو ہے وہ عدم و استحکام آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا، کیونکہ کل جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے ان کی تذلیل کی گئی ہے، ریاستی مشینری استعمال کر کے ان کی تذلیل کی گئی ہے، اب اس ساری صورتحال میں جو اینڈ بینیفشری ہے وہ کون ہے؟ اور یہاں پہ جو ہمارے میڈیا کا نیگیٹو کردار رہا ہے، بھائی آپ ایک پارٹی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آپ کو کسی طرف سے کوئی احکامات نہیں آئے کہ آپ پی ٹی آئی کی کوریج نہ کریں، آپ کو کسی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو مظاہرین ہیں ان کی مشکلات کو ہائی لائٹ نہ کریں، آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بیانیہ نہ بنائیں کہ یار یہ جو سچویشن ہے، یہ جو ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا جائے۔ پھر میں کہوں گا یہاں 2 افراد ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں جن کی نہ عقل کام کرتی ہے، جن کا نہ کوئی پولیٹیکل وزڈم ہے، جن کا نہ کوئی ویسے وزڈم ہے، وہ آ کے جو ہے کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں۔ کل وہ صاحب آ کے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ان کو پھینٹا لگایا ہے، عطا تارڑ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ یہاں سے ہم نے ان کو بھگایا ہے اور ہم دیکھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب کہتے ہیں جی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جہاں پہ آپ کو مذاکرات کرنا ہوتے ہیں وہاں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھ کے لوگ مذاکرات کرتے ہیں۔ تو ہمارا میسج بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ان کو سامنے کیا ہوا ہے، کہ کوئی عقل کے بندے لگائیں جن میں تھوڑی سی عقل ہو، جو تھوڑا سا امن لے کے آ سکیں۔ اتنی مشکلات سے ملک گزر رہا ہے، تو اس جیسی ہستیاں تو جو ہے وہ اگر آپ ہمارے سلوں پہ مسلط رکھیں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، اس پہ کل بھی جب حالانکہ یہاں پہ مظاہرین جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھے، تو ان کے اپنے ورکرز جو ہے ان سے شکایت کر رہے تھے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہے، ناٹ لیڈنگ فرام فرنٹ۔ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرنا اور مشکل وقت میں جو ہے وہ ورکرز کے ساتھ ہونا، یہ 2 مختلف باتیں ہیں۔ اس میں داد دینی چاہیے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہ جب کارساز کا وہ بم بلاسٹ ہوا تھا تو وہ اپنے ورکرز کے درمیان میں تھیں، ٹھیک ہے، وہ کنٹینر سے نیچے اتر کے بھاگی نہیں تھیں۔ کل آپ کی جو بھی مجبوریاں رہی ہوں گی، آپ کو یہاں سے فرار ہونا پڑا، لیکن کوئی ایک حکمت عملی تو ہوتی ہے۔ آپ اپنے ورکرز کو بتاتے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی تشدد کیا جاتا ہے تو آپ نے کیسے منظم رہنا ہے۔ آپ ورکرز کو بتاتے کہ اچھا جی یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم ہوں گے، اور ہمارا اگر اس صورتحال میں ہوتا ہے تو کنٹیجنسی پلان کیا ہونا چاہیے۔
پھر آج کا آدھا دن آپ لے گئے کہ جی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آپ نے آدھا دن لیا اور پھر اس کے بعد آ کے بھی آپ نے وہی پچھلی جو ہے گھسی پٹی باتیں کی ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت میں بھی جو ہے وہ فقدان ہے، انتہائی زیادہ فقدان رہا ہے۔ آپ شوکت یوسف زئی صاحب کا بیان دیکھ لیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کا دیکھ لیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، بیرسٹر سیف کا دیکھ لیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، عمر ایوب صاحب جو ہے وہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی مجھے وہ ایک شیل آ کے لگا اور میں یہ زخمی ہو گیا ہوں۔ یار جو لوگ آپ کے مرے ہیں یا جو زخمی ہوئے ہیں وہ کسی کے بیٹے یا بچے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو بلا لیتے ہیں، طول و عرض سے ملک کے بلا لیتے ہیں اور پھر ان کو اس طرح بے روزگار و بے سر و سامان چھوڑ کے آپ جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، لینڈ کروزروں میں اور پراڈوز میں، اور پھر آپ بھاگ جاتے ہیں۔ ساتھ کھڑے ہوں نا، بچوں کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر کہیں کہ جی پہلے ہمیں گرفتار کرو اس کے بعد ان کی گرفتاری کرنا۔ اب آج پنڈی کی عدالت میں شاید 25-30 لوگوں کو جو ہے وہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پہ بھیجا گیا ہے۔ اسلام آباد کی عدالتوں میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کیا گیا ہے، پھر چن چن کے پلازوں میں سے ڈھونڈا گیا ہے جیسے یہ کوئی دہشت گرد ہیں۔ تو ایک عجیب سا ماحول ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کا جو اپنا ایک بیان تھا، اور کہیں مطلب وہ عالیہ حمزہ کو ہم نے دیکھا ہے وہ کہیں اور کھڑی تھیں۔ اسلام آباد کی جو قیادت ہے وہ کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آئی۔ وہ لیڈرشپ جو اکثر ہمیں ویسے نظر آتی ہے، میٹنگز میں نظر آتی ہے، اسد کیسر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، بیرسٹر گوہر کی بات کر رہا ہوں، دیگر جو ان کے نام نہاد جو ہیں، علی محمد خان صاحب جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں کہ کل جب آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت جو مقامی قیادت ہے بشمول شیر افضل مروت صاحب وہ کہیں پہ نظر نہیں آئے، اور اس آپریشن کے بعد بھی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا کہ چلیں آ کے اپنے ورکرز کا حوصلہ بندھاتے، یا کم از کم پولیس والوں کو یہ تو کہتے کہ یار ٹھیک ہے اگر آپ نے پکڑنا ہے تو آپ انہیں مار کیوں رہے ہیں، آپ ان کو پکڑیں اور گاڑی میں ڈالیں، ان پہ تشدد نہ کریں۔ تو یہ ایک شدید جو ہے وہ سیٹ بیک تھا کل رات کو۔ پی ٹی آئی میں شدید لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ورکرز جو ہیں پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل فورس ہے، جو اس کی یوتھ ہے، وہ یقیناً جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جو موجودہ قیادت ہے، جیل سے باہر عمران خان صاحب نہیں، جیل سے باہر جو قیادت ہے، یہ جو نگینے ہیں، ان سے جو ہے وہ بدظن ہو رہی ہے، کیونکہ نہ آپ ان کو کوئی وے فارورڈ دے کے پاتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ آپ ورکرز کو اصلی بات بتاتے ہیں کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، کیا کریں گے، آپ نے کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کل بشرا بی بی آ کے کہتی ہیں کہ جی آپ کو جو ہے وہ اللہ آزماتا ہے، اور آپ کو جو ہے اگر وہ کچھ تنگی ہوتی ہے کھانے پینے کی۔ بھائی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنا سامان لے کے آتی ہیں۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں نا جو دھرنے لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا دیکھیں وہ انہوں نے دیا، یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا جو دھرنا تھا وہ لوگ اپنے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لاتے تھے۔ آپ منہ اٹھا کے آگے ہیں، لوگوں کو آگے آپ نے لگایا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ تو تھوڑی سی آزمائش خود پہ بھی ڈالیں نا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ دونوں طرف سے ماشاءاللہ عقل سے پیدل لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت بھی اسی طرح سے ہے، اور دوسری طرف سے جو موجودہ حکومت ہے ان کی تو ستیں خیر ہیں نا، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسے معاملات ہوں جس میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ کوئی بات چیت ہو، کیونکہ الٹیمیٹ بینیفیشری تو جو ہے وہ یہ دونوں فریق ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور پی ایم ایل این ہے، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو خوار ہو رہے ہیں وہ کے پی کے عوام ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو جرنل ورکر ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہاں راولپنڈی اسلام آباد سے جو ہے وہ دھرنے میں نہ گئے ہوں، لیکن چھاپے ان کے گھروں میں بھی پڑے ہیں، ریڈ لسٹ میں وہ بھی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی کامن سینس پریویل کرے، اور کوئی اس سے بڑھ کے کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اب جتنا تشدد ہو چکا ہے، جتنی شیل چل چکے ہیں، جتنی ربڑ کی گولیاں چل چکی ہیں، اگر ریاست یہ سمجھے، اور ریاست کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو کیمرے کے سامنے آ کے جو ہے وہ بڑکے مارتے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری عوام ہے، یہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے محبت سے بات کرنی ہے، تو شاید یہ جو کانٹے ہیں یہ پھول بن جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زبانوں کے ساتھ کانٹے لگا کے آپ لوگوں کا مذاق اڑائیں گے، آپ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ آج آپ جس جگہ پہ ہیں کل وہ اس جگہ پہ تھے، اور آج وہ جس جگہ پہ ہیں کل آپ اس جگہ پہ تھے، تو بہت ممکن ہے کہ کل پھر یہی جوتے ہوں اور آپ کا سر ہو جو آج ان کے سر میں پڑ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔